مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزہت منها حیبۃ الاسلام وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ وَإِذَا تَصَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں سے ایک حدیث پیش کی ہیں۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا 3 چیزوں کی طرف دھیان فرماتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ امت کے طبقے میں سے اگر 3 چیزیں نکل جائے گی تو پھر یہ زمینی اور آسمانی مسائب، پریشانیاں، بلا اور مصیبتوں کا شکار ہوگی۔ اور موجودہ دور میں اس وقت جتنے بھی حالات آ رہے ہیں، اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو امت کی جو ذمہ داری تھی، امت کا جو کام تھا اور امت کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس کام کو امت نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے امت پر حالات اور امت پر آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا، اذا عظمت امتی الدنیا نزہت منها حیبۃ الاسلام۔ جب میری امت اس حقیر دنیا کو بڑی سمجھنے لگے گی اور اس دنیا کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دے گی اور دین کی فکر نہیں کرے گی، تو سب سے پہلے ان کے لیے یہ کیا جائے گا کہ اس کے دلوں سے اسلام کی عظمت اور اسلام کی شان اور اسلام کی برتری ہیں وہ نکال دی جائے گی۔ امت جب دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور بجائے آخرت کی فکر کے دنیا کی فکر کرنے لگے، دنیا سے رغبت ہو اور آخرت سے بے رغبتی ہو، اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے گریز کر رہے ہوں اور دنیا طلبی میں لگے رہے ہوں، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، اسلامی احکام اور ارکان کی فکر نہ ہو اور صرف مطمع نظر دنیا کا عہدہ، دنیا کا مال، دنیا کی شان و شوکت اور پوری اپنی زندگی کا خلاصہ یہ سمجھ لے کہ جو کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ دنیا میں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مقدس فرمان ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین جو اسلام کی عظمت ہیں، اسلام کی شان ہیں، اسلام کی شوکت ہیں، یہ اللہ دلوں سے نکال دیں گے۔ اب اسلام کی شان اور اسلام کی شوکت اب وہ کیا ہے اور دلوں سے کیسے نکل جائے گی؟ تو عزیزو، پہلے یہ سمجھے کہ اسلام کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو حکم ہو، اس حکم پر ایمان کا تقاضا مر مٹنے کو کہے کہ جان تو جالی جا سکتی ہے، جان تو جا سکتی ہے، لیکن اسلام کا عمل جو ہے، اسلام کی فہم جو ہے، وہ مجھ سے ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر ہر چیز کی ایک شان ہوتی ہے اور ایک پہچان ہوتی ہے۔
اور اس پہچان سے وہ آدمی باقی رہتا ہے۔ جب آدمی اپنی پہچان کو ختم کر دیتا ہے، اپنی شان کو ختم کر دیتا ہے، تو آدمی خود ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ دنیا کا کوئی حاکم ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ حکومت کو صحیح چلائے، ملک کے نظام کو صحیح کرے اور لوگوں کی خبرگیری کرے، لوگوں کے حالات پر نظر رکھے اور اس کے مطابق وہ انتظام کرے۔ تب تو پرائم منسٹر اور حاکم وقت وہ حاکم رہے گا اور پرائم منسٹر رہے گا۔ لیکن اگر اس آدمی نے بجائے اپنی ذمہ داری کے خرافات میں مبتلا ہو گیا، لوگوں کے حالات کی خبرگیری نہیں کی، نظام کو صحیح نہیں کیا، تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ اس کو حکومت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو حکومت پر ہوتے ہوئے جو اس کی شان تھی اور اس کی لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی، وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کو جو اعزازات ملے ہوئے ہوتے ہیں اور جو فیسیلیٹیاں ملی ہوتی ہیں، وہ یک لخت ختم کر دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے امت کی ایک شان ہے، اور وہ امت کی شان یہ ہے کہ اسلام کی عظمت ان کے دل میں ہو، اسلام کے اعمال کی اس کے دل میں عظمت ہو، اور اس حقیر دنیا کے پیچھے اتنی تگ و دو نہ ہو، اتنی جہد و جہد نہ ہو کہ دین کو دوسرے نمبر پر رکھ دے اور دنیا کو پہلے نمبر پر رکھ دے۔ اور جتنی بھی امتیں جو دنیا میں آئی، انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا اور دنیا کے پیچھے لگ رہے اور دنیا کے پیچھے اپنی جانیں کھپا دی۔ اللہ نے ان کا برا انجام کیا، اور کفاروں کی خوشحالی کو دیکھ کر اور ان کو دنیا میں عیش و عشرت کے سامان کو دیکھ کر قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ میرے نافرمان بندے اور میرا انکار کرنے والے اور کفر اور شرک کی زندگی گزارنے والے جو دنیا میں عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں، جو خوشحالی میں رہ رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے منصب پر فائز ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، میرے محبوب لا یغرنک، ان کا دنیا میں الٹنا پلٹنا، ان کا دنیا میں چلنا پھرنا، ان کا دنیا کی حکومتوں کو کرنا، دنیا کی متاعوں کو حاصل کرنا، دنیا کی عیش و عشرت کو حاصل کرنا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ کیوں؟ متاع قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو ایک بہت چھوٹا سا سامان ہے، یہاں کی زندگی کوئی زندگی نہیں، یہاں کا مال کوئی مال نہیں، یہاں کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں کی زندگی کیسی ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ اس دنیا کی زندگی فانی ہے، اور فانی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لہو و لعب، کھیل اور تماشا ہے۔ جیسے بچے مٹی کے کھلونے بناتے ہیں اور اس کھلونوں کو بنا کر توڑ دیتے ہیں، اس مٹی کے کھلونے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی دنیا کی تماشے، دنیا کی متاعیں، دنیا کا ساز و سامان لہو و لعب، یہ کھیل کود ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی زندگی تو وہ زندگی ہے جو آخرت کی ہے، حقیقی گھر تو وہ گھر ہے جو آخرت کا گھر ہے۔ دنیا کا گھر کوئی گھر نہیں، دنیا کا مال کوئی مال نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ تین جملے آپ نے ارشاد فرمایا، الدنیا دارن،
من لا دار لہو، دنیا کے اندر آدمی اندھا ہو کر دنیا کو جمع کرتا ہے اور دنیا کے ساز و سامان کو رکھتا ہے اور گنتا رہتا ہے، ایک پراپرٹی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، اور گنتا رہتا ہے، مال جمع ہی کرتا رہتا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی دنیا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرا جملہ فرمایا اور الدنیا دار من لا دار لہو ومال من لا مال لہو، آخرت میں اگر کسی آدمی نے اپنے مال کو نہیں بھیجا اور آخرت کی تیاری کے لیے کوئی چیز نہیں کی، دنیا میں گنتا رہا، دنیا میں جمع کرتا رہا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں مال کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے جب انسان حقوق ادا نہیں کرتے تو فرماتے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ عددہ یحسب ان مالہ اخلد کلا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنیا کے انسانوں کو سمجھا دیجئے اور یہ بات بتا دیجئے کہ بڑی ہلاکت اور تباہی ہے ایسے انسانوں کے لیے جو دنیا کے مالوں کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ میرے محبوب کہہ دو کلا لیمبدن، ہرگز یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اس مال کے حقوق کو تم ادا نہیں کرو گے تو جہنم کی آگ میں داخل کر دیے جاؤ گے، اور جہنم کی آگ کا حال یہ ہوگا کہ تمہیں موت نہیں دے گی، دنیا کی آگ لگے گی، جسم کی کھالوں کو جلائے گی، لیکن جب دل پر پہنچے گی تو دل پر پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ کی خاصیت۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ دنیا کی آگ کی مثال الگ ہے اور جہنم کی آگ کی مثال الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تمہاری کھالوں کو جلا دے گی اور تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گی اور موت نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہماری چمڑیاں جہنم کے اندر جلتے جلتے جل جائے گی، موت نہیں آئے گی، اللہ پھر دوسری نئی چمڑی کو پیدا کریں گے۔ جتنی بار چمڑی جلے گی اللہ رب العالمین اس چمڑیوں کو بدلتے رہیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ جہنم کے عذاب کو چکھے۔ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی عظمت کو سمجھا، اسلام کے احکام کو چھوڑ دیا، اسلام کی طرف سے بے رغبتی ہوئی، آخرت کی طرف سے بے رغبتی ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس کے دلوں سے اسلام کی عظمت کو ختم کر دیا۔ اب اسلام کی عظمت کیسے ختم ہوتی ہے اس کو سمجھیے آپ، کہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا جی نہیں چاہے گا، اسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی رغبت نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں اس بشارت کا یقین نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کے اندر خوف کی اور وعیدیں بتلائی ہیں اس وعیدوں کا انسان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سمجھ لو کہ اسلام کی عظمت نکل گئی۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک شان اور شوکت ہوتی ہے، مسلمان کا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے جب اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اسلام پر چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتے ہیں، پھر لوگ ان کے رعب کے خاطر اور ان کے دبدبے کے خاطر ڈرتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان دنیا طلبی میں لگ جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، تو لوگوں کے دلوں سے عظمت اسلام ختم ہو جاتی ہے، پھر مسلمانوں کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں پر حالات آئیں گے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ روایتوں میں تو یوں آتا ہے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تمام کے تمام گمراہ فرقے، تمام کے تمام دشمنان خدا ایک ہو جائیں گے، الکفر ملت واحدہ بن جائے گی،
اور تمام کے تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے پلان بنائیں گے، مسلمانوں کے ختم کرنے کی سازشیں رچیں گے، ایک طرف ان کا جان کا نقصان کریں گے، ایک طرف مال کا نقصان کریں گے، اور یوں پلاننگ ہوگے کہ دنیا سے اسلام کو ختم کر دے، دنیا سے اسلام کو مٹا دے، دنیا میں اسلام کا نام نہ رہے، یا تو یہ ہو کہ وہ ہمارے دھرم میں آ جائے، یا تو یہ ہے کہ اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ تمام قومیں، کوئی ایک قوم نہیں، کوئی ایک مسلک والے نہیں، کوئی ایک دھرم والے نہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، زمانہ یہ آئے گا کہ سب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہ تم کم نہیں ہوگے، بہت زیادہ ہوں گے، تمہاری کثرت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ ہم کیسے ہلاک ہو جائیں گے اور کیسے برباد کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے اندر دو چیزیں آ جائے گی، سمجھ لو کہ تمہاری کثرت اور تمہاری زیادتی کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ کثرت کے ہوتے ہوئے، زیادہ ہوتے ہوئے بھی تمہاری اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کیا چیز ہے کہ ہماری کثرت کے باوجود، ہماری بڑھوتری کے باوجود ہماری کوئی عظمت نہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں، کیوں؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ میرے صحابہ سنو، جب دنیا کی محبتیں تمہیں ستانے لگے، دنیا کی محبتوں کے خاطر تم اپنی جان و مال کو لٹانے لگو، دنیا کی محبت کے خاطر تم اپنے اسلام کو چھوڑ دو، دنیا کے عہدوں کے خاطر اسلام کے پرچے اڑانے لگو، اسلام کی کوئی عظمت نہیں ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی تو دنیا تو نہیں ملے گی لیکن تم برباد ہو جاؤ گی۔ دوسرے نمبر میں کون سی چیز؟ فرمایا، کراہیت الموت، تم موت سے ڈرو گی، کہیں ہم مر نہ جائیں۔ حالانکہ مسلمان یہ ہوتا نہیں ہے، مسلمان کی اصل زندگی تو شروع ہوتی ہے موت کے بعد۔ دنیا ہے ہی کیا جس کو قرآن نے کہہ دیا لہو و لعب ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ بچے کھلونے بناتے ہیں، اپنے پیروں سے، اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں، کبھی پیر رکھ کر مکان بناتے ہیں، کبھی ہاتھ رکھ کر پنجہ بناتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے تو اس کو توڑ دیتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں۔ بس دنیا کی زندگی یہی ہے۔ لیکن دنیا کی خاطر اسلام کے احکام کی پرواہ نہ کی جائے، اسلام کو کچھ سمجھا نہ جائے، اسلام پر عمل نہ کیا جائے، تو پھر حالات کے اور زیادہ تم منتظر ہو، فانتظر ہو، اس سے بھی زیادہ خراب۔ ہاں، اس حالات کا علاج یہ ہے عزیزوں کہ سب سے پہلے ہم اپنے اسلام کی چیزوں پر عمل کریں، خود عمل کریں۔ دوسرا لفظ آپ نے یہ فرمایا، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ۔ حدیث کا دوسرا جملہ یہ ہے، جب میری امت امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، بھلے کاموں کا حکم کرنا، دین کی دعوت دینا، دین کی فکر کرنا، اس کو چھوڑ دے گی، اور برائی ہوتے ہوئے بھی دیکھے گی، کسی کو منع نہیں کریں گے، حرمت برکت الوحی، تو برکتیں وہی کی جو برکتیں ہیں، وہی کی جو رحمتیں ہیں، اس سے یک لخت محروم کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ اس امت کو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا تھا، اور اس امت کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا، اور امت کا مقصد یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے، تم کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف، بھلے کاموں کی دعوت دوں، بھلائیوں کو پھیلاؤ، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکو۔ اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، کیا ہم میں سے کسی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طاقت ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے امر بالمعروف
मारूफ और नही अनिल मुनकर की दावत देने के वक्त ये बताया कि तुम्हारे अंदर अगर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जज्बा है तो अपने आप को टटोलो। क्या है कि जब तुम में से कोई इज़ा रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही, जब खिलाफ शरा कोई अमल होता हो, तुम्हारे ईमान में ये पावर और ताकत हो कि अपने इसको हाथ से रोको। फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी, अगर तुम अपने इसके हाथ से नहीं रोक सकते हैं तो ज़ुबान से उसको समझाओ, ज़ुबान से इसको मना करो, तरगीब और तरहीब की रिवायतें पेश करो, दीन की रोशनी में इनको समझाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फ़बिक़ल्बिही, तो कम से कम इसको अपने दिल से बुरा जानो। वदालिका अज़अफ़ुल ईमान, और आपने फरमाया ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। अब मैं और आप अपने गिरेबान में मुंह डालें कि लोग नाफरमानी करते हैं, उसको छोड़ दो। हम जो गुनाहों के काम में मुब्तला है, आए दिन शरीयत के अहकाम को तोड़ते हैं, झूठ हमारा शेवा बन गया, हमारी आदत बन गई, धोखा देना हमारी आदत बन गई, नमाजों का छोड़ना हमारी आदत बन गई, कारोबार के अंदर झूठी कस्में खाना हमारी आदत बन गई। कभी दिल हमें ये कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं, बल्कि ये कहते हैं ज़माने के एतबार से चलना चाहिए। ऐसे तो कारोबारों में धोखाधड़ी हमारी आदत, कारोबार में झूठ बोलना हमारी आदत, किसी का लेकर न देना ये हमारी आदत। तो जब उम्मत का तबका इस हाल में होगा और इस वक्त पहुंच जाएगा, आपने फरमाया हुरिमत बरकतल वही, तो बरकतें वही जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, उससे उम्मत महरूम कर दी जाएगी। बरकतें वही क्या है? सबसे पहले बरकत वही है कि सही कुरान की और हदीस की समझ हमारे अंदर आ जाए। कुरान और हदीस समझ में नहीं आता है तो कुरान और हदीस को समझाने वालों के पास जाकर कुरान को समझने की कोशिश करें, हदीसों को समझने की कोशिश करें। अब हम में से देख लीजिए माहौल कितना बदल रहा है। एक वक्त तो ये था कि हमें दीन की फिक्र थी, हमारे बच्चों की दीन की तालीम की फिक्र थी, हमारे बच्चों को आलिम और हाफिज सही बनाने की फिक्र थी। इस वक्त का हाल हमारा ये हो गया, मदारिसे दीनिया खाली हो जा रहे हैं, स्कूलें भरचक हो रही हैं, स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, स्कूलों के अंदर अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। मदरसे के नाम पर हम जीरो हैं, न बच्चों को पढ़ाने की फिक्र है, न बच्चे के ईमान की फिक्र है, न बच्चे के एतिकाद की फिक्र है, और दावा हमारा यह है कि हम मुसलमान हैं। हम खुद अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें, स्कूलों के पीछे हमारी उम्मत का बहुत बड़ा तबका 2 साल से अपने मासूम बच्चों को गैरों के हवाले कर देता है। और मदरसे का हाल क्या है? स्कूलों के पीछे 5 घंटों के अलावा ट्यूशन के लिए, रात का होमवर्क करने के लिए पूरी कुर्बानी देंगे। मदरसे का वक्त हाफिज बन रहा हो 2 घंटे, मौलवी बन रहा हो 1 वक्त आएगा ना। स्कूल बहुत ज़रूरी है अजीज़ों, उससे मना नहीं किया जा रहा है कि स्कूल नहीं, हालात के एतबार से स्कूल भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में रहते हुए एजुकेशन की वो बहुत ज़रूरी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मेरे अजीज़ों ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। हमारी दुनिया की ज़िंदगी जब तक है तब तक दुनियावी एजुकेशन काम आएगा, और अजीज़ों दीन मौत के बाद शुरू होगा। ये दुनिया कोई हकीकत नहीं है। दुनिया को तो अल्लाह के नबी ने ये फरमाया ये तो इब्तिला का घर है, आजमाइश का घर है, कैद खाना है। आपने एक रिवायत में फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, जैसे कैद खाने में कैदी को हर वक्त खौफ रहता है, इब्तिला और आजमाइशों में रहता है, हर वक्त फिक्र रहता है। दुनिया के अंदर मुसलमानों पर हालात आएंगे, इब्तिलाएं आजमाइशें आएंगी, खौफ होगा शरीयत के अहकाम के तोड़ने का, शरीयत के अहकाम की हिफाजत का, इस पर अमल करने में डर खौफ, तो ये तो होगा। लेकिन मुसलमान हकीकतन वो है जो इस्लाम को और वही के अहकाम को अपने सीनों में महफूज रखते हुए अमल करें। इंशाअल्लाह आइंदा इस पर बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक ऐलान है कि बारिश की मौसम करीबुल ख़त्म है और हमारा कब्रस्तान बहुत बड़ा है, वहाँ पर हमारे मरहूमिन सोए हुए हैं। वहाँ पर बारिश की मौसम में घास वगैरह
اور دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں تو گھانچی سماج کی طرف سے اعلان ہے کہ اپنے خاندانوں کی قبروں کے قرب و جوار میں جو زیادتی کا گھاس اگا ہوا ہے، جو دیگر چیزیں ہیں، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس۔